میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو غیر اللہ کی پکار کو جائز سمجھتے ہیں، دیکھو میں فرقہ پرست آدمی نہیں ہوں، نہ میں کفر اور شرک کے کسی متعین شخص پہ فتوے لگاتا ہوں، لیکن آپ اپنی آخرت کی فکر کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ شرک چھوڑ دو، قوم نہیں مانی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، تمہارے آپس میں ریلیشن اچھے ہیں، اس ریلیشن کی وجہ سے میری بات کا انکار کر رہے ہو، لیکن یہی تعلقات قیامت کے دن تمہارے نقصان کا سبب بنیں گے، ایک دوسرے کے دشمن بن کے ایک دوسرے کے گریبان پکڑو گے۔ اس لیے میں اللہ کا واسطہ دے کے ان لوگوں سے کہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھی اختیارات دی، ہم نبی سے بھی مانگ سکتے ہیں، بزرگوں سے بھی مانگ سکتے ہیں، مزاروں پہ بھی سجدے کر سکتے ہیں، تو یاد رکھو کہ اگر آپ اپنی اس روش سے باز نہیں آئے، اور تو یہ بھی کیا ہے، یہ آپس کے مسلک پرستی، پیر پرستی۔ میرے دامت برکاتہم نے کہہ دیا ایسا نہ ہو کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو ڈرا رہے تھے، تو وہ ڈر وہ تنبیہ ہمارے لیے بھی ہے کہ یہی تعلقات قیامت کے دن ایک دوسرے کے لیے عذاب بن جائیں گے۔ اللہ شرک کے معاملے میں بہت غیرت رکھتا ہے، وہ کہتا ہے نہ میں نے کسی کو اختیار دیا، لم یتخذ ولیا من الذل، نہ کسی کو کمزوری کی وجہ سے میں نے اپنا ولی بنایا، نہ وزیر بنایا۔ وزیر ہوتا ہے نا کہ کچھ کام آپ کریں گے، کچھ اختیارات اس کے پاس ہیں، کسی کو نہیں، بلکہ اللہ نے کہا قرآن میں مثالیں دی ہیں، ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ فرماتے ہیں ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا تو میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں تمہاری ہی، هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم، کہ تمہارے جو غلام ہوتے ہیں کیا تم ان غلاموں کو اپنے ساتھ شریک کرتے ہو اپنی پراپرٹی میں؟ فرمائے کہ جب پراپرٹی جو کم درجے کی چیز ہے اور تمہارے غلام بھی کم درجے کے ہیں، تمہارا اپنے غلاموں سے اتنا اوپر رتبہ نہیں ہے جتنا میرا مخلوق سے اوپر کا مقام ہے، غلام بھی تمہاری طرح کا انسان ہے، تم اس کو شریک نہیں کرتے اپنی پراپرٹی میں، تو میں اپنے اختیارات میں اپنی مخلوق کو کیسے شریک کروں گا؟ جبکہ مخلوق کا جو مقام ہے، دیکھو ہمارا جو غلام سے رشتہ ہوتا ہے تو غلام بھی انسان، ہم بھی کیا ہیں؟ انسان، تو اتنا کم درجے کا نہیں ہوتا ہم سے، لیکن مخلوق تمام کی تمام اس کا تو اللہ سے کوئی اس لحاظ سے رشتہ، جو یعنی جنس کے لحاظ سے تو کوئی رشتہ بنتا ہی نہیں ہے نا، وہ مخلوق ہے، وہ خالق ہے، اولاد اور باپ کا رشتہ نہیں ہے، بھائی بہن کا رشتہ نہیں ہے۔ فرمایا انتم الفقراء الی اللہ، سب کے سب فقیر و محتاج ہو میرے، کسی کو میں نے کسی بھی اختیار میں شرکت نہیں دی ہے، سب اپنے پاس رکھا ہے۔ تو اس لیے بھائی یہ بہت خطرناک شرک ہے جو آپ کی قبر کو آگ سے بھر دے گا، آپ کی بخشش کی دعا کو حرام کر دے گا آپ کے والدین اولاد کے لیے، اولاد کو اجازت نہیں ہوگی کہ آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگیں۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ معجزہ الگ چیز ہے، اختیار دینا الگ چیز ہے۔ بالکل اس کی مثال ایسے ہے، بارش اللہ برساتا ہے، برسانے کا کام کس سے لیتا ہے؟ فرشتوں سے، کہتے ہیں بارش برسانے کا فرشتہ یہ فلاں، تو کام اللہ کسی سے بھی لے سکتا ہے، فرشتوں سے بھی، پیغمبروں سے بھی، اولیاء اللہ سے بھی، مگر اختیار کس کے پاس ہے؟ تبھی ہم بارش کی دعا، بارش کے لیے فرشتوں کو نہیں پکارتے، اسی طرح میرے بھائی بارش کے لیے پیغمبروں کو بھی نہیں پکارتے۔ فرشتے نے حضرت مریم کو اولاد عطا کی، قرآن میں آتا ہے، سمجھو اس کو اچھی طرح۔ جبریل آئے حضرت مریم کے پاس، مریم نے پوچھا کون ہو؟ فرمایا فرشتہ ہوں، انسان نہیں ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو کیا اللہ نے جبریل کو اختیار دے دیا کہ اولاد دیں؟ نہیں اختیار دیا، اللہ بیٹا دے رہے ہیں، پھونک کس کی استعمال ہو رہی ہے؟ بولو بھائی، جبریل کی۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی اولاد مانگی جاتی ہے کبھی بھی کسی فرشتے سے یا جبریل سے، بولو نا، نہیں مانگی جاتی۔ تو اگر آپ یہ دلائل دیتے ہو کہ اللہ کے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے اور یہ کیا، یہ معجزہ دکھایا تو ہم اللہ کے نبی سے مانگتے ہیں، تو پھر اولاد کس سے مانگنی چاہیے؟ جبریل سے۔ وہ تو قرآن میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت مریم کو بغیر باپ کے اولاد دی، تو جو بغیر شوہر کے اب کسی عورت کو اولاد دے سکتے ہیں تو میاں بیوی کو کیوں نہیں دے سکتے؟ پھر وہ یہاں تو شوہر بھی ہے اور بیوی بھی ہے اور دونوں صحت مند ہیں،
پھر جبریل سے کیوں نہیں مانگتے؟ اسی لیے نہیں مانگتے، ہمیں پتا ہے کہ حضرت مریم کے اولاد کا ہو جانا جبریل کی قدرت کی دلیل نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے. اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ یہ جو نسبت ہے کہ میں تمہیں اولاد دے رہا ہوں، یہ نسبت حقیقی نہیں ہے، مجازی ہے. بعض دفعہ کسی کے ہاتھ پہ جب کوئی کام ہوتا ہے تو نسبت اس شخص کی طرف کر دی جاتی ہے، کیونکہ بعض لوگ یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو نبی نے کہا کہ میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں. حضرت عیسیٰ نے کہا ابریح الاکمہ، میں کوڑ کے مریضوں کو اور مادرزاد نابیناؤں کو میں شفا دیتا ہوں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ دے رہے ہیں نا، تو اللہ نے اختیار دیا، تبھی تو حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں یہ کام کر رہا ہوں. اس کا جواب سمجھیں کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں نسبت مجازی. دیکھو زبان میں نا مجاز بہت چلتا ہے. میں اس کے ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کیا کہتے ہیں میری گاڑی پنچر ہو گئی، حالانکہ گاڑی نہیں، گاڑی کا ٹائر پنچر، لیکن نسبت آپ نے گاڑی کی طرف کر دی سہولت کے لیے. آپ کہتے ہو یار اس دعوت میں فلاں بندہ 3 ڈشیں کھا گیا، حالانکہ ڈش کوئی کھا سکتا ہے، ڈش کے اندر جو چاول تھے وہ کھائے ہوتے ہیں، لیکن نسبت کس کی طرف کر دی؟ تو لغت میں، زبان میں، انگریزی ہو، اردو ہو، عربی ہو، سب میں یہ چلتا ہے کہ کرنی کسی اور کی طرف نسبت چاہیے تھی. اس کو مجاز کہتے ہیں. آپ کسی کو شیر کہتے ہیں تو مجازن نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے، مجاز لے کے لگ رہا ہے دیکھنے میں شیر. حرکتیں کیسی ہیں؟ شیر جیسی. حرکتیں کتے جیسی ہوں تو لوگ پیار سے ایسے آدمی کو کیا کہتے ہیں؟ بولو نا کتا کہتے ہیں. نفرت سے. اب دیکھو نفرت سے کہتے ہیں مگر میں نے اس کے لیے لفظ کیا استعمال کیا؟ پیار سے. یہ بھی مجاز ہے کہ آپ بالکل اس کے اپوزٹ لفظ استعمال کرتے ہیں اس کو کلام میں چاشنی پیدا کرنے کے لیے، ورنہ کسی کو پیار سے کتا نہیں کہا جاتا. پیار سے کتا. دیکھو 2 آدمی بہت لڑ رہے ہو نا اور ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف نفرت ہو تو مجازن کہہ دیے جاتے ہیں یار ان دونوں کی تو محبت ہی کبھی ختم نہیں ہوتی، پتہ نہیں کیوں اتنی محبت کر رہے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے، نفرت کیوں کر رہے ہیں. تو مجاز میں اپوزٹ چیزیں چلتی ہیں.